أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین یا رب العالمین نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم علمنی الکتاب والحکمہ وفقہنی فی الدین یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولی عظیم سلطانک آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا مجھے بتائیے گا کہ آپ کی طرف کوئی شور تو نہیں آ رہا میری طرف سے؟ اینی کائنڈ آف ایکو یا کوئی گونج؟ نہیں، کوئی نہیں آ رہا۔ چلے نہیں، ٹھیک، کچھ بھی نہیں آ رہا۔ نہیں آ رہا، چلے ٹھیک ہو گئے، جزاک اللہ۔ ہاں جی، تو آج انشاءاللہ تعالی ہم اپنا تجوید کا اگلا لیسن کریں گے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے حرکات کے بارے میں دیکھا تھا کہ حرکات اور علامات جو ہیں وہ کون کون سی ہیں، اور ان کو پڑھنے کا تھوڑا سا ہم نے اس کو بیسک دیکھا تھا۔ آج میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں تھوڑی سی مزید ڈیٹیل بتا کر پھر آگے ہم انشاءاللہ چلیں گے۔ کل لاسٹ ٹائم جو ہم نے دیکھا تھا وہ ہم نے اس طرح اس کو دیکھا تھا کہ زیر زبر پیش یہ کس طرح ہے۔ آج انشاءاللہ تھوڑا سا دیکھیں گے کہ جو پڑی حرکات ہے وہ کون کون سی ہے، جس میں ہے ضمہ یعنی کہ پیش، باپیش بو، اسی طرح زیر یعنی کہ کسرہ، عربی میں اسے کسرہ بولیں گے یعنی کہ زیر، اور زبر یعنی کہ فتحہ یعنی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس کی ایکسپلینیشن اگر کریں تو حرف کے اوپر چھوٹا سا واو جو بنا ہوتا ہے وہ ہماری پیش یعنی کہ ضمہ ہے۔ اسی طرح زیر حرف کے نیچے ایک سیدھی لکیر، بلکہ ہلکی سی بلکہ سلانٹ لکیر بولیں گے، وہ ہمارا کسرہ ہے یعنی کہ زیر ہے، اور حرف کے اوپر ایک سلانٹ لکیر ہو تو وہ ہماری زبر یعنی کہ فتحہ ہے۔ آپ لوگ کوشش کیجئے کہ ان کے جو عربی کے نام ہیں یعنی کہ ضمہ، کسرہ اور فتحہ، یہ آپ یاد کرنا شروع کر دیں، کیونکہ آگے آگے جو ہم آگے آگے جائیں گے انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ ہم لوگ جیسے کہ عربی پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اسی طرح ان تمام حرکات کے اور ان تمام قواعد اور باقی تمام چیزوں کے نام بھی عربی میں یاد کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ پڑی حرکات کو لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، پڑی حرکات کو بالکل بھی کھینچا نہیں جاتا، اور اگر ہم ان کو کھینچ کر پڑھیں گے تو یہ لحن جلی ہوگی۔ لحن جلی کیا ہوتی ہے؟ یہ اس کے بعد والا لیسن ہے، یعنی کہ ایک واضح اور بڑی غلطی جس پر ہم گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر با زیر بی پڑھنے کی بجائے با زیر بی پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے یا تو اس کے نیچے کھڑی زیر لگا دی یا اس کو مد بنا دیا، یا مد بنا دیا، جو کہ ایک غلطی ہے، حرف کو ٹوٹلی چینج کر دیتی ہے
اور حرف کو چینج کرنے کا مطلب یعنی کہ اس کے معنی بھی چینج ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا، اس کو ادا کرتے وقت جھٹکا نہیں دینا. اب بازے بی نہیں کرنا ہم نے، بازے بی. ٹھیک ہے. بی کریں گے اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کلکلا کر دیا، یہ بھی ایک غلطی ہے. اسی طرح اس کو مجہول نہیں پڑھنا. جیسے آپ کو میں کہتے ہیں نا بے کر کے پڑھتے ہیں، بازے یا بے، بازے بے، یا پھر واپس بو بولنے کی بجائے بو، بو کر کے بولتے ہیں. تو یہ جو ہے، یہ انداز جو ہے، یہ زیر اور پیش کے درمیان کا ایک انداز ہو جاتا ہے جو کہ غلط ہے. اس کو ایسے نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے. بالکل کلیئر کٹ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اس کو جلدی جلدی پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. جلدی. بو بی با، یہ انداز ہے. تا تا تی تو، با بی بو، کا سی سو. صرف اتنا ہی اس کو کھینچا جائے گا. آگے آ جاتی ہیں کھڑی حرکات. ٹھیک ہے. کھڑی حرکات کیا ہے کہ یہ بالکل اکیلی یعنی کہ ایک کھڑے ڈنڈے کی طرح یا بالکل الٹا پیش جو ہے وہ ہوتا ہے، اور ان کی لمبائی اور ادائیگی جو ہے وہ حرف مد کے برابر ہوتی ہے، یعنی کہ ایک الف یا دو حرکات کے برابر. اور انہیں حرف مد کا قائم مقام بھی بولا جاتا ہے کیونکہ یہ اس کے متبادل ہوتی ہیں، لمبائی کے لحاظ سے بھی، ان کو کھینچنے کے لحاظ سے بھی، اور کبھی کبھی لکھنے کے انداز میں عربی مصحف میں جہاں پر الف مد ہوتا ہے وہاں پر کھڑی حرکات سے بھی سم ٹائم لکھنے کے سٹائل میں اس طرح لکھا ہوتا ہے. تو ہماری سمجھ میں اس وقت یہ آ جانا چاہیے کہ یہ یہاں پر الف مد یا مد یا واو مد تھی. ٹھیک ہے. آپ جب انشاءاللہ تعالی تھوڑا سا آپ لوگ مزید اس میں رواں ہو جائیں، میرا ارادہ یہ ہے کہ 5 پارہ کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ عربی مصحف کے ساتھ پڑھنا شروع کریں گے. اور عربی مصحف میں پھر انشاءاللہ کیونکہ وہاں پر کچھ حرکات جو آبویس ہوتی ہیں وہ مینشن نہیں کی جاتی، لکھی نہیں جاتی وہاں پہ، تو پھر ایز اے تجوید اسٹوڈنٹ وہاں پر ہمارے علم کا پھر آگے سے کمال سٹارٹ ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم نے سیکھا کیا ہم اس قابل ہو گئے کہ ہم لوگ اس کو بغیر وہاں پر اس علامت کو دیکھے اور لکھے ہوئے ہم پہچان سکیں کہ یہاں ہم نے اس کی ادائیگی کس طریقے سے کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھتے ہیں کہ جو کھڑا زبر ہے یہ حرف کے اوپر ایک کھڑی لکیر کی صورت میں ہوتا ہے اور اسے الف مدہ یعنی کہ با کے برابر پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ غالی کا زا، یعنی کہ 2 حرف برابر اس کو لمبا کریں گے، 2 حرکات برابر. اور اسی طرح سماواتن. ٹھیک ہے. سماواتن نہیں بولیں گے، سماواتن. ٹھیک ہے. اسی طرح جو کھڑی زیر ہے وہ حرف کے نیچے کھڑی لکیر کی صورت میں ہوتی ہے اور یہ یا مد یعنی کہ بازے یا بی کے برابر ہوتی ہے. یعنی کہ جیسے ہا کے نیچے آپ کھڑی زیر دیکھ رہے ہیں تو اس کا پڑھنے کا انداز کیا ہوگا؟ بی ہی نہیں پڑھیں گے، بی ہی. اسی طرح عبادی ہی. ٹھیک ہے. دیکھیں با جتنا ہم نے لمبا یہ عبا کیا اتنا ہی لمبا ہم ہی کو بھی کریں گے، عبادی ہی. ٹھیک ہے. اسی طرح الٹا پیش حرف کے اوپر الٹی پیش کی صورت میں ہوتا ہے اور یہ واو مدہ یعنی کہ با پیش واو بو کے برابر ہوتا ہے، یعنی لہو. ٹھیک ہے. لہو، لا کو لمبا نہیں کریں گے، یہ کیا ہے؟ پڑی حرکت ہے، زبر ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ جلدی سے ادا کرنا ہے. لا لہو، ہا پیش واہو، لہذا 2 حرکت برابر لمبا کریں گے. اسی طرح اب یہ دیکھیں یہاں الف مد ہے اور یہاں پر الٹی پیش ہے. اب اس کی ادائیگی اور اس کی ادائیگی سیم ہوگی، 2 حرکت برابر. داوودا، داوودا. ٹھیک ہے. داوودا پڑھو گے تب بھی غلط ہے، داوودا پڑھو گے تب بھی غلط ہے، داوودا پڑھو گے تب بھی غلط ہے. تو صحیح ادائیگی کیا ہے؟ داوودا. ٹھیک ہے.
تو اس کا دورانیہ کیا ہوگا؟ اس کی کھڑی حرکت کو ادا کرتے وقت آواز کو ایک لفظ یعنی کہ 2 حرکات کے برابر لمبا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح پڑی حرکات میں اور کھڑی حرکات میں فرق کیا ہے؟ پڑی حرکات یعنی کہ زیر زبر پیش کو جلدی پڑھا جاتا ہے، جبکہ کھڑی حرکات کو لازمی طور پر کھینچا جاتا ہے۔ اسی طرح جس طرح کہ ہم نے دیکھا کہ پڑی حرکات کو اگر لمبا کیا جائے گا تو اس سے معنی بدل جانے کا اندیشہ ہے، جو کہ بڑی غلطی اور گناہ کا سبب بنتی ہے۔ سیم اس کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اگر کھڑی حرکات کو ہم چھوٹا کر کر پڑھیں گے تو اس سے معنی چینج ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس سے معنی بدل جائے گا، اور معنی بدل کے ہونے کا مطلب کہ ہم نے کلام اللہ میں اللہ تعالیٰ کے کلام میں تبدیلی کر دی، جو کہ ہمارے لیے ثواب کی بجائے گناہ بن جائے گا۔ اچھا دیکھیں، اس دن میں نے آپ کو یہ ساری باتیں آلموسٹ بتائی تھی، لیکن مجھے کہیں نہ کہیں لگا کیونکہ یہ وہ والی ہماری پچھلی پرانی سلائیڈ تھی جو کہ ہم نے اپنے پہلی دفعہ جب ہم تمام یہ ہمارے قواعد کر رہے تھے، تب مجھے ایسا لگا کہ اس کو مزید ایکسپلین کر کے اور الگ الگ کر کے اگر میں آپ کو بتاؤں گی تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ ذہن نشین ہوگا۔ اسی وجہ سے یہ میں نے ٹوٹلی نیو سلائیڈز بنائی، جسٹ آپ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے، تاکہ آپ لوگ اس کو زیادہ بہتر انداز میں کریں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، آگے کیا ہے؟ جزم کے بارے میں یہ علامت ہے، ٹھیک ہے؟ جزم کیا ہوتا ہے؟ ایک چھوٹا سا دال بنا ہوتا ہے یا ایک چھوٹا سا سرکل بنا ہوتا ہے لفظ کے اوپر، ٹھیک ہے؟ تو قواعد میں جزم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی حرف کو بغیر حرکت کے پڑھنا، یعنی کہ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ ساکن سکون سے ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ سکون اس کو وہاں پر روک دیتے ہیں، وہاں پر ہم رک جاتے ہیں، اس کو کسی قسم کی حرکت نہیں دیتے۔ اور ساکن حرف کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ جو پچھلا حرف ہوتا ہے اس کے اوپر جو بھی حرکت ہوگی اس کو اس کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے با ساکن ہے تو اب اس کو پڑھنے کے لیے کیا کریں گے؟ اس سے پہلے اگر حمزہ ہے اور اس کے اوپر زبر ہے تو پھر ہم اس کو پڑھیں گے اب، ٹھیک ہے؟ اب آپ کہیں گے کہ یہ آپا نے اب کہا، کلکلا کر دیا، کیوں ہلا کر پڑھا؟ تو یاد رکھیے گا کہ ساکن حروف میں ایک قاعدہ یہ بھی ہے کچھ حروف کے لیے، یعنی کہ 5 حروف کے اوپر ایک قاعدہ آتا ہے جب وہ ساکن ہوتے ہیں کہ اس میں ساکن حالت میں ان کو جھٹکا دے کر، جنبش دے کر پڑھا جاتا ہے، اور ان 5 حروف کا جو مجموعہ ہے اس کو کتب جدن بولا جاتا ہے، مطلب قاف، طا، با، جیم اور دال، ٹھیک ہے؟ اور انہیں کیا بولتے ہیں؟ حروف قلقلہ، ٹھیک ہے؟ جیسے یہاں پہ اب آپ دیکھیں، یہاں پہ ایک مثال دی ہے، لم یلد ولم یولد، دال جو ہے دیکھیں یہ ہے، اسی لیے آپ دیکھیں یلد ولم یولد، ٹھیک ہے؟ دال پہ کلکلا کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اگر آپ قاف کو پڑھیں تو دیکھیں اق، قاف پہ اگر جزم ہوگی تو اس کو پڑھنے کا نارمل میں قاف کے اوپر زیر زبر پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش کچھ بھی ہے، پڑھنے کا انداز ڈفرنٹ ہے۔ قا کی کو کوئی جھٹکا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ قا پی قو کوئی جھٹکا نہیں ہے، لیکن اگر جزم ہے تو اس کے اوپر قاعدہ چینج ہو جائے گا، تو ہم کیا کریں گے؟ عقل، اقل، اقل، ٹھیک ہے؟ عقل، اقل، اقل، ٹھیک ہے؟ اسی طرح عقل، ایت، اوت، اب، 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 اج، 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 اسی طرح اد، 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 جیسے یہاں پہ لد اور لد، یہاں پر 2 حرف آئے، دونوں کے دونوں
कलकला के साथ अदा होंगे। ठीक है, इसी तरह हमने तशदीद का देखा। ठीक है, तो तशदीद में क्या है कि वो इसको मुशद्दद भी कहते हैं, वो हरूफ जिनके ऊपर तशदीद होगी उनको मुशद्दद हरूफ कहा जाता है। ठीक है, और शद में क्या होता है, W होता है। ठीक है, इस तरह एक छोटा सा W सा बना होता है, और ये असल में दो हरूफ के बराबर होता है। पहला हरफ क्या होता है, साकिन, और दूसरा मुतहरिक। यहाँ पर देखिए एक मिसाल दी गई है, मक्का। ठीक है, मक्का, अब मक्का काफ के ऊपर तशदीद है, तो यहाँ पर पहला काफ साकिन है, मक। ठीक है, और फिर दूसरा काफ के ऊपर जबर है, मक्का, मक्का। ठीक है, इस तरह से इसको पढ़ा जाता है। इसी तरह अगर किसी तशदीद वाले हर्फ के ऊपर कलकला होता है, ठीक है, वो कलकले वाला हरूफ हो और वो मुशद्दद भी हो, और वहां पर हमें अगर वक्फ करना पड़ता है, ठीक है, मुशद्दद हरूफ अगर हरफे कलकला भी है और वहां पर वक्फ करना पड़ता है, तो उस पर हम नॉर्मल से ज्यादा स्ट्रेस देंगे, नॉर्मल से ज्यादा दबाव देकर पढ़ेंगे, उसको वहां पे खत्म करेंगे। कैसे होगा, असल में ये क्या है, बिल हक़ी। ठीक है, काफ जज़म के साथ और फिर काफ जेर के साथ, बिल हक़ी। लेकिन अगर हमने यहाँ पर वक्फ करना है तो क्या होगा, बिल हक़, हक़। ठीक है, हक़, ज्यादा स्ट्रेस दिया, थोड़ा सा झटका दिया, और देन इसको अदा किया। ठीक है, आवाज भी रोक दी, सांस भी रोक दी, और दबाव भी डाला। ठीक है, तो ये तीनों काम मुशद्दद हरफ में जब वो हरफे कलकला है तो होगा। इसी तरह नून और मीम मुशद्दद का भी एक वो है, एक कायदा है, और वो क्या है कि अगर मीम मुशद्दद या नून मुशद्दद है तो इन दोनों पर क्या होगा, इन दोनों पर हम एक अलिफ के बराबर गुन्ना करेंगे। जैसे कि अगर ये देखें मीम मुशद्दद है, आम हालात में अगर हम इसको अगर पढ़ेंगे, अगर रुक जाते हैं तो क्या होगा, अन, ठीक है। लेकिन अगर हम मिला कर पढ़े हैं, वसल कर रहे हैं, तो क्या होगा, अम्मा, अम्मा। इसी तरह इन्ना, ये यहाँ पर नून, ये मेरे लिप्स की वजह से बेचारा यहाँ से थोड़ा सा वो हो गया, लेकिन ये इन्ना है। ठीक है, तो क्या होगा कि नून और मीम अगर मुशद्दद है तो इन पर एक अलिफ की मिकदार के बराबर गुन्ना किया जाएगा। इसी तरह इदगाम में भी जहां पे हम मिलाते हैं, देखिए आपको पता है ना कि यरमलून, जहां पर के आप नून और तनवीन के कवायद में ये आएगा, यहाँ पर भी ये साकिन हालत में है। हाथों पे नून साकिन के कवायद में देखिए साकिन है ना नून, तो इसके बाद अगर यरमलून में से यूमिन आ गया, यानी कि या वाव मीम या नून आ गया, जैसे कि इस एग्जाम्पल में ये देखें, ये यहाँ पे या है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम इस मुशद्दद हरफ पर इसको मिलाते हुए इस पर गुन्ने के साथ पढ़ेंगे, मैं यकूलु, मैं यकूलु। ठीक है, इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो तशदीद के हवाले से है, और हम में से बहुत सारे लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो ये गलती पांचों नमाजों में हो रही होती है, इल्ला ये कि हम लोगों को ये कायदा पता हो और हम इसको अच्छे से अदा कर रहे हों। यानी कि तशदीद छोड़ने से, तशदीद ना पढ़ने से, यानी 2 दफा लफ्ज को ना पढ़ने से, उस पर स्ट्रेस ना देने से क्या होता है, मानी बदल सकता है। जैसे कि इय्याका नअबुदु, ठीक है, इय्याका, अगर हम इय्याका नहीं कहेंगे ना
इज पहले और फिर या, स्ट्रेस भी दिया, या साकिन की भी पढ़ी और या जबर के साथ भी पढ़ी। अगर या का पढ़ेंगे तशदीद के साथ तो मतलब हो गया ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं। लेकिन अगर हम तशदीद के बगैर पढ़ देंगे, ईया का कहते हैं, जैसे कि ईया का नाबुदु व ईया का नस्ताइन, अक्सर लोग, मेजॉरिटी, अगर मैं एग्जैजरेट नहीं कर रही तो हम में से खास तौर पे खवातीन में 80% लोग ईया का पढ़ते हैं, इया का नहीं पढ़ते स्ट्रेस देकर पूरी तशदीद के साथ। तो ईया का जो है बगैर तशदीद के, इसका क्या मतलब है? सूरज की धूप। कुफरिया कलमा हो गया ना? यानी कि हमने क्या कह दिया? सूरज की धूप हम तेरी ही इबादत करते हैं, है ना? या सूरज की धूप की इबादत करते हैं, हम सूरज की धूप की इबादत करते हैं। ईया का नाबुदु, हम इबादत करते हैं ईया का सूरज की धूप की। अस्तगफिरुल्लाह। ठीक है, तो इस चीज को बहुत ज्यादा आप लोगों ने जहन में रखना है। ठीक है, आई होप कि अब आपको इंशाल्लाह ताला हरकत, जो कि हमने बेसिक हरकत 3 ही हैं जिन्हें हरकत सलासा कहा जाता है, जेर जबर पेश। आगे इनका एक एडवांस स्टेज है, खड़ी जबर, खड़ी जेर और उल्टा पेश, यानी कि 2 हरफ बराबर लंबा करके पढ़ने वाली हरकत 3। उसके बाद अलामात आ जाती हैं, जज़म और तशदीद, और इनको आपको मैंने बता दिया कि किस तरीके से डिफरेंट हालात में डिफरेंट तरीके से पढ़ा जाता है। जहां तक अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। आई होप कि इसके बाद इंशाल्लाह ताला आप लोग मुशद्दद हरूफ, जज़म या फिर पड़ी और खड़ी हरकत जहां पर भी आएंगी, या हरफे मद जहां पर भी आएगा, वहां पर अब फ्रॉम नाउ ऑन मैं आपसे ये गलती एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ इंशाल्लाह। ठीक हो गया? जी जनाब, किसी का कोई क्वेश्चन? मीना जी को माशाल्लाह से सब क्लियर है। एनीवन एल्स जिनके लिए पहली दफा था और जो दोबारा भी रिवीजन कर रहे हैं, वो प्लीज इस चीज को बड़े अच्छे से जहन में बिठा लें और बड़े अच्छे से इस चीज को आप प्रैक्टिस में अपनी लेकर आए। सबको क्लियर है? चले ठीक है, आज फिर इसको यहीं पर रखते हैं ताकि इसको आप अच्छी तरह जज़ब कर लें, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम लोग आज फिर अपना सबक स्टार्ट कर लेते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो करेंगे, क्या कहते हैं उसको, अपना लखन का, यानी कि, ठीक है, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड दीजिएगा प्लीज। हाँ जी, जी अभी सबको क्लियर है, नजर आ रहा है कुरान पाक आप लोगों को? चलिए ठीक है जी, एक एक करके फिर मैं आपको बुलाना शुरू करती हूँ। जी, जी आसमा जी आ जाए आप। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم आपकी आवाज बहुत بسم الله आहिस्ता है, आसमा जी थोड़ा सा ऊंचा कर देंगी? بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما आसमा जी, معهم وكانوا आसमा من जी, قبل دي इंदिल्लाह,
بسم جلالہ پور نہیں پڑھیں گے نا، زیر ہے اس سے پہلے، دوبارہ سے پڑھیے. جی. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. وَلَعْنَةُ اللَّهِ، یہاں پہ اسم جلالہ پور پڑھا جائے گا، پہلے پیش ہے. جی. فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ. شاباش آسمہ جی، صرف 2 جگہ پہ اور دیکھیے گا. من جی. فضلہ، من فضلہ، نون ساکن کے بعد فا آ رہا ہے نا تو اخفا ہوگا یہاں پہ. اسی طرح جی. والا، والا، بس اتنا ہی کھینچنا ہے. والا، جی. اتنا لمبا نہیں کرنا، وہ بھی چھوٹی مد ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہاں پہ صرف حرف جی. کھڑی زبر ہے نا. والا جی. من جی. یشاء. ٹھیک ہے، جی. باقی ٹھیک تھا الحمدللہ. جی مسفرہ باپ جزاک آ جائے. اللہ. جی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله من اس میں جلالہ کو پور نہیں پڑھیں گے بیٹے. من عند اللہ، دلہ، دل دعا نہیں ہوگا. من عند الله من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل من قبل وہاں کہاں پہ ہے من قبل بیٹے؟ وكانوا من پریشان کیوں ہو گئی قبل ہیں؟ ہاں، میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا. ریلیکس ہو کے پڑھیں. شاباش. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما بئس ما بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بیٹے آج آپ نے صبح بما پریکٹس نہیں کی ذکیہ تو پھر این یکفرو کیا کہہ رہی؟ این یکفرو. ٹھیک ہے، اس سے پیچھے بھی آپ یہاں پہ بھی ما
अराफू, अराफू नहीं है, और कफरू का वाव मत नहीं पढ़ा, थोड़ा सा देखें प्लीज। और यहाँ पे समश्तरौ, रौ, ठीक है, रू नहीं है, रऊ है। चले ये आज दोबारा जी से पढ़ें, बे समश्तरौ से दोबारा पढ़ें, शाबाश, और रिलैक्स होके पढ़ें। بئس بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله من فضل ينزل الله، أن ينزل أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا ببعد على غضب، فباءوا غضب، فباء ببعد على غضب وللكافرين عذاب مهين. ठीक है, शाबाश बेटे, अच्छे से प्रैक्टिस किया करें। देखिए काफी सारी आज बीच में भी थे, पिछली दफा आपने बहुत अच्छा आपने पिछली दफा सुनाया था, इस दफा आपने फिर बीच में गलतियां की हैं, तो प्लीज एक जैसा रहे ना, किसी दिन अच्छा जी किसी दिन अच्छा नहीं है तो अच्छी बात नहीं है ना, ठीक है, जी खूब अच्छे से प्रैक्टिस किया करें। चलिए शाबाश, जी ठीक है जी। फातिमा, अब आप आ जाए। जी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. जी, वलील काफिरीना है बेटे, ये लाम, ये दोनों लाम है, वलील काफिरीना, ठीक है। अच्छा। और यहाँ पे ये देखें, इधर पीछे आए, यहाँ पे आके इधर देखें, मिन इंदिल्लाही, ठीक है, मिन यहाँ पे आगे आइन है तो मिन का इजहार करेंगे, नून इधर, नून के आगे दाल है, यहाँ पर इख्फा करेंगे, इंदिल्लाही, ठीक है। वकानू, ठीक वाव मतलब पूरा करेंगे, ठीक है, वकानू मिन कबलू, ठीक है। इसी ठीक तरह है। कफरू, ठीक है, कफरूह नहीं ठीक कहना, यहाँ पे रुकेंगे भी ना, तो कफरू, ठीक है।
फिर ٹھیک ہے जाअहुम मा, मीम मुशद्दद है ना, मीम का मीम के साथ इदगाम भी हो रहा है, तो हुम मा अरफू कफरू, वाव मता सब वाव मता अच्छे से पूरा करेंगे, ठीक है। बाकी جی अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर था। ٹھیک जी हफीजा जी आप आ जाइए। और एक बात और सबको मैं कहना चाहूंगी, किसी को स्पेसिफिकली नहीं है, इसको सबके लिए है ये, कि प्लीज अपना मुसहफ सामने खोल कर रखा करें। अभी फातिमा ने स्क्रीन से देखकर सुनाया, नेक्स्ट टाइम आप सब अपना मुसहफ अपने सामने रखेंगे, ठीक है। जी मैंने इंशाल्लाह। पहले दिन आपसे कहा था कि प्लीज अपने अपने मुसहफ से, अपने अपने कुरान पाक से दोस्ती करें। इसके ऊपर जब देखेंगे, इसके ऊपर आप पेंसिल के साथ छोटे छोटे नोट्स लेंगे, तो ये आपके साथ ताउम्र रहेगा। अभी जिससे आप पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे और जहां से आप अच्छे से देखेंगे, आप वर्ड अपने मुसहफ पर, अपने कुरान पाक पर वर्ड से फेमिलियर होंगे, तो बाद तक भी आपके जहन में ये चीजें रह जाएंगी। ये स्क्रीन अभी है, बाद में आपके साथ नहीं होगी, ठीक है। ये स्क्रीन सिर्फ मैं आपको एक दफा पढ़ाने के लिए करती हूँ। प्रैक्टिस और फिर सुनना, ये दोनों चीजें आपकी आपके अपने मुसहफ से होनी चाहिए। बल्कि जब अभी मैं पढ़ भी रही होती हूँ ना, आपको सिखा रही होती हूँ, उस वक्त भी आप मेरी स्क्रीन पर देखने की बजाय, अगर आप अपने मुसहफ पर देखकर समझेंगी और मेरी आवाज पर गौर करेंगी और लफ्जों पर, अपने मुसहफ पर लिखे हुए गौर करेंगी, तो आपको, आपकी याददाश्त में ये चीजें ज्यादा देर तक रहेंगी, ठीक है। जी जी चलिए हफीजा जी आप सुनाइए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين इसको पूर بئس कीजिए, ما इसमें जलाला को पिज्जा। जी فلعنة الله على तू الكافرين वाही, वाह वाह, पुर करें मुंह भर के, अच्छा सा पुर करके पढ़ें। فلعنة الله चले على अच्छे, बाद में प्रैक्टिस الكافرين कीजिएगा, आगे पढ़िए। بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب यहाँ पे वाव मता पूरा करें। فباءوا बाऊ, فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين शाबाश। बाकी सब अच्छा था, यहाँ पे आपने इख्फा मिस कर दिया। मिन फजली ही, मिन फजली ही, ठीक है। जी बाकी ठीक था, शाबाश, आज आपने काफी अच्छा सुनाया है। जी हाजरा अब आप आ जाइए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم نبذ الذين كفروا وراء ظهورهم كتاب آخر لم يأتهم بشيء من العذاب أليم. من عند
من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين शाबाश फातिहा, आपके माशाल्लाह मखरज बहुत अच्छे हैं। आपका जो आप पढ़ती हैं, आप बहुत अच्छा पढ़ती हैं माशाल्लाह से। आप अपनी गलती को खुद रियलाइज कर लेती हैं, लेकिन अगर आप 4 से 5 दफा इसको रिवीजन किया करें ना, तो ये जो आपकी रवानी नहीं है ना, ये आपकी रवानी भी बन जाएगी। ठीक है, बजाय इसके कि आप इस वक्त उसकी किरात की लय में जाने की, अगर आप सिर्फ फोकस ये करें कि आपके कवायद अच्छे से अदा हो जाए ना, तो उसके बाद इंशाल्लाह जब आप बिल्कुल फ्लो में आ जाएंगी, फिर आप जैसे मर्जी किरात किया कीजिए। ठीक है, तो अभी ठीक है। आपने माशाल्लाह देखा, वो आप ना किरात के स्टाइल में करने के चक्कर में आपको वो भूल जाता है और कि आपका यहाँ पे कौन सा कायदा मिस हो रहा है, लेकिन आपको पता चल जाता है। आप रुक के फिर वापस आती हैं, फिर आप अपना वो जो मिस हुआ होता है उस चीज को आप पकड़ लेती हैं। पता आपको, मतलब आपको समझ सारी आ जाती है। आपको माशाल्लाह से कवायद भी आ रहे हैं, आपके मखरज भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो किरात की बजाय अगर अपना सिर्फ इस वक्त आपको उसको तलावत करने में, पढ़ने में इसको थोड़ा सा फोकस करेंगी ना, तो इंशाल्लाह ताला आपका ये जो फ्लो बार बार टूट जाता है ना, ये भी नहीं टूटेगा। ठीक है मेरा बेटा, इसको थोड़ा सा आप अपना तसलसल बनाए कि आप आयत बगैर तोड़े अच्छे से पूरी कर सकें। ठीक है, ठीक है। शाबाश, वैसे बहुत अच्छा माशाल्लाह पढ़ा, लेकिन सिर्फ वो एक किरात के स्टाइल में करने के चक्कर में ना आपको बार बार रुक वो कर मेरी बार बार आदत बन पीछे गई आना है। पड़ रहा था जी। वो किरात के स्टाइल में पढ़ना मेरी आदत बन गई है तो नहीं वो मुश्किल बेटे होता है। बहुत अच्छी है, अच्छी बात है, होना चाहिए, ये तो खूबसूरती है, और जितना खूबसूरत तरीके से पढ़ेंगे उतना अच्छा है। लेकिन पहले एक फ्लो आना अच्छा है ना। अगर जी फ्लो जी में पढ़ेंगे और किरात भी साथ करते हैं, तो बहुत ही ज्यादा कहना चाहिए एहसान के दर्जे पे है। लेकिन जी अगर उसमें आपको तोड़ तोड़ के पढ़ना पड़ रहा है, तो वो फिर वो उसके हुस्न को खराब कर देता है ना। ठीक है, जी ठीक हर है। चीज स्टेप बाय स्टेप, प्रायोरिटी क्या है कि अभी आपका अच्छा सा तसलसल बने, मखरज आपके माशाल्लाह काफी अच्छे हैं, और आपको कवायद का भी पता है। अभी नेक्स्ट चीज क्या है कि आपका एक फ्लो बने, और उससे आखिरी चीज हो जाएगी आप जो कि रात के अंदाज में पढ़ती हैं। ठीक है, ठीक है। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा है, इसी तरह मेहनत जारी रखो। जी नादिया जी, जज़ाक। अब आप आ जाओ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم كتاب من عند الله
من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعن فلعن فلعنة الله على الكافرين بئس بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب فللكافرين عذاب مهين. शाबाश नादिया, आज आपने काफी अच्छा पढ़ा है माशाल्लाह। बस आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला ये हम लोग बहुत जल्दी महारज पर आ जाएंगे। तो जब आप एक एक करके मखरज पढ़ती चली जाएंगी तो फिर आपने महारज को भी, लफ्जों को बिल्कुल उनके मखरज से अदा करना है। ठीक है, جی शाबाश, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। जी नाहिद, आप आ जाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ना लंबा हो गया। काफ काफ, आपका ये वाला काफ बारीक क्यों नहीं निकलता मेरी जान? काफ, आप काफ, दोनों काफ एक जैसे पड़ जाती हो, वो कैंची वाला काफ भी और काफ वाला काफ भी। कानू, कानू नहीं है, कानू बिल्कुल पोलाइट, काफारू बिल्कुल पोलाइट। वो उसको पढ़िए प्रैक्टिस दोबारा। करने के चक्कर में ये फिर दोनों मिक्स हो जाते हैं। नहीं नहीं अगर उसको यार, मोटा मिक्सी तो वो नहीं फिर ये हो करना। जाता है। यही हाँ तो जी, तजवीज का कमाल है ना, कि मैं आंखें बंद करके सुनूं आपको, और अब मेरी समात मुझे ये बताए कि आपने इस वक्त काफ बोला या आपने इस वक्त काफ बोला, तो हाँ है ना? जी, जी इसीलिए तो जी, हम सीख रहे हैं ना ये। चले शाबाश, हाँ जी। दोबारा वकानू से दोबारा पढ़िए। وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا निकला ना आप? हाँ जी। चले शाबाश, ये प्रैक्टिस करें, فلما सही हो जाए। جاءهم ما عرفوا كفروا به ए, ما आप ये عرفوا كفروا به हम्म فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. शाबाश,
بس آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے، آپ کے باریک اور موٹے الفاظ جو ہے نا وہ مکس نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ جی جی باقی اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک اور بات جی جی کہ جب میں آپ کو تلاوت بھیجتی ہوں نا تو جہاں جہاں وقف ہوتا ہے نا، کوشش کیا کریں کہ اگر آپ کا سانس وہاں پاس جاتا ہے نا تو آپ ویسے ویسے ہی وقف کر لیا کریں، اور جہاں پر ٹھیک ہے وقف کرتے ہیں آخری حرف کو سائلنٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جزم جی دے جی دیتے ہیں۔ ابھی میں نے 2-3 لوگوں کو یہ نوٹس کیا، لیکن میں نے ابھی ٹوکا نہیں، کیونکہ مجھے لگا کہ ابھی کیونکہ میں بہت زیادہ ابھی ٹوکوں گی تو آپ لوگ پھر کنفیوز ہوتے ہو۔ جیسے اب کئی 1-2 لوگوں نے پڑھا یہاں پہ بہ، یہاں رکے نا، بہ کہنا چاہیے تھا، وہ بھی ہی جی بولا ہے نا؟ ہاں پھر جی فَلَعْنَتُ اللَّهِ، اگر رکے ہیں فَلَعْنَتُ اللَّهِ کرنا، نہیں رکے جی تو پھر لعنت اللہ علی الکافرین، اس طرح کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو جہاں جی رکنا ہے وہاں وقف کا پراپر آپ اس کا پروٹوکول دیں گے، وہاں پہ آپ جزم دے کر رک جائیں گے۔ اگر 2 زبر ہے تو پھر ایک الف کا اس کو دیتے ہوئے الف مدہ کے ساتھ اس کو وہاں پہ ختم کریں گے ایک حرکت کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ ہاں جی جی اب ایسے اپنی مرضی سے وہ تو کرتے کرتے کہیں بھی رک گئے، اور یہاں پہ آیت ختم ہوتی ہے اس میں 2 حرف پہلے رک گئے اور پھر آگے سے شروع کر دیا، وہ ایسے ایسے، یعنی کہ وقف اور ابتدا کے جو قواعد ہوتے ہیں نا یہ آپ نے ابھی پڑھے نہیں ہیں، لیکن جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب ہم اس طرح تجوید کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو پھر وقف کرنے کا بھی ایک سٹائل ہوتا ہے، ایک خاص قاعدہ جی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جی سب کے بالکل لیے ہے، سب سنا کریں، یہ میں ان کو خاص طور پہ نہیں کہہ رہی ہوں ناہید جی کو، یہ عام ہے سب کے لیے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی تھینک یو ناہید، اچھا پڑھا آپ نے ویسے۔ جی جزاک ریلا جی اب آپ آ جائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم كتاب كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به راؤ أن- بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين ٹھیک ہے، شاباش جی سمینا جی اب آپ آ جائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا
فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. ٹھیک ہے، شاباش، اچھا پڑھا آپ نے. چلے ٹھیک ہے، آگے اب پھر پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَإِذَا الف مدہ قی یا مدہ قی لالا دونوں پڑی حرکات ہیں، کسی کو بھی لمبا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قالوا نؤمن بما أنزل قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه بما الف مدہ کے بعد آگے حمزہ دوسرے کلمے کے پہلے حرف میں ہے، لہذا یہاں پر کیا ہوگا؟ مد جائز منفصل، ٹھیک ہے، جس کو 4 کاؤنٹس لمبا کیا جائے گا. بما آگے نون ساکن کے بعد زا آ رہا ہے، جو کہ ان حروف میں سے ہے جن پر اخفا کیا جاتا ہے. بما انزل اللہ آگے نو حمزہ جو ہے وہ واو کی کرسی لے کر بیٹھا ہوا ہے، لہٰذا یہاں پر جھٹکے سے ادائیگی ہوگی. نؤمن بما انزل، یہاں پر بھی سیم وہی رول اپلائی ہوں گے جو یہاں پر تھے. بما انزل آگے علینا ویکفرون بما وراءہ، ٹھیک ہے. الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، لہٰذا یہاں پر مد واجب متصل ہوگی، یہ بھی 4 to 5 کاؤنٹس لمبا ہوگا. وراءہ، ٹھیک ہے. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، یہ وہی ہے جو پیچھے بھی ہم نے یہ آیت پڑھی، ابھی دوبارہ وہی آگئی دوبارہ سے. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ فلیما کوئی بھی ان میں سے لمبا نہیں ہوگا. فلیما کوئی نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے. فلیما تقتلون قاف پہ کلکلا ہوگا، تقتلون حروف کلکلا میں سے ہے کیونکہ ساکن حالت میں قاف ہے. تقتلون نا بھی لمبا نہیں ہوگا.
انبیاء اللہ نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے، یہاں پر اقلاب کا قاعدہ اپلائی ہوگا، کیونکہ نون ساکن کے بعد جب با آتا ہے تو نون کی آواز کو میم کے ساتھ بدل کر پڑھا جاتا ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ یہاں پر چھوٹا سا میم بھی اوپر دیا ہوتا ہے۔ انبیاء اللہ، ٹھیک ہے، یہاں پر پھر مد واجب متصل ہو رہی ہے، کیونکہ حمزہ اسی کلمہ میں آ رہا ہے، انبیاء یہ لفظ ہے نا ایک، تو الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، لہٰذا یہاں پر مد واجب متصل ہوگی، اور آگے حمزہ جا کر اس میں جلالہ کے ساتھ مل رہا ہے، لہٰذا اس میں جلالہ کو پر پڑھا جائے گا۔ اسی طرح نون ساکن کے بعد قاف آ رہا ہے، لہٰذا من قبل، قب با کے اوپر پھر کلکلا ہوگا، ٹھیک ہے۔ قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین، ٹھیک ہے، ان نون ساکن کے بعد کاف ہے لہٰذا اخفا ہوگا، کم نون ساکن کے بعد تا ہے لہٰذا یہاں بھی اخفا ہوگا، آگے تم مؤمنین، میم کے بعد میم کا ادغام ہو رہا ہے، ادغام شفوی، میم کے بعد میم آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر بھی غنہ ہوگا، ادغام بالغنہ ہوگا، ٹھیک ہے، ان کنتم مؤمنین، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى، وَلَقَدْ وَلَا دونوں کو کسی کو بھی لمبا نہیں کریں گے، پڑی حرکت ہے لہذا تیزی سے ادائیگی، وَلَا قد دال پہ کلکلا ہوگا، ٹھیک ہے، وَلَقَدْ جَاءَكُم، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں آ رہا ہے لہذا جاءکم، آگے میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے تو کیا ہوگا، ادغام شفوی، میم کا میم کے ساتھ ادغام ہوگا لہذا یہاں پر گنہ ہوگا، جاءکم موسیٰ، واو مدہ اور آگے کھڑی زبر، موسیٰ، دونوں کو دو حرکت برابر لمبا کریں گے، دو دو، موسیٰ، وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ ثمت، سم میم مشدد ہے غنہ ہوگا، ثمت میم کو تا کے ساتھ جا کے ملائیں گے، تحستمل، تمل عج، جیم پہ کلکلا، عجل من بعدہ، میم نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے لہذا نون کی آواز کو میم سے بدل دیں گے، اقلاب کا قاعدہ ہوگا، ٹھیک ہے، من بعدہ، ٹھیک، یا کھڑی زیر ہے دو حرکت برابر لمبا کریں گے، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، ٹھیک ہے، وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ
ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. दो पढ़ आगे तीसरी पढ़ लें या दो काफी है? جی پڑھ لے، دوسری پڑھا چھوٹی دیں سی ہے نا۔ ٹھیک ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ قَاكُمْ، ٹھیک ہے، قاف اور کاف فرق، جو میں نے آج بھی آپ کو کہا کہ قاف اور کاف صرف آپ کی سماعت سے ٹکراتے ہی آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ کون سا قاف پہلے اور کون سا کاف بعد میں، ٹھیک ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ قَاكُمْ وَرَفَعْنَا، را پر پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے. وَرَفَعْنَا، فَعْنَا عین کے اوپر جزم ہے، اچھے سے عین کی آواز نکالتے ہوئے بغیر جھٹکے کے. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا. خُذُوا واو متہ ہے، دو حرکت برابر لمبا کریں گے. ما الف متہ کے بعد حمزہ اگلے کلمے کا پہلا حرف ہے، لہٰذا یہاں پر مد جائز منفصل ہوگی، 4 کاؤنٹس لمبا کیا جائے گا. ما آتیناکم، یائے لین ہے، بغیر کھینچے ہوئے نرمی سے ادا ہوگا. آتیناکم. آگے دیکھیں، میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر کیا ہوگا؟ اخفاء شفوی، یعنی کہ یہاں پر بھی غنہ ہوگا. آتیناکم بقوۃ، تیوں تنوین کے بعد واو آ رہا ہے جو یرملون میں سے ہے واو، یعنی کہ ادغام بالغنہ ہوگا. بقوۃ واسمعوا، ٹھیک ہے. قالوا سمعنا وعصینا. قالوا اچھے سے الف مدہ کو بھی پر پڑھیں گے. قالوا سمعنا وعصینا وعصینا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ. وَأُشْرِبُوا، ٹھیک ہے، ریبو نہیں ہوگا، اشربوا، ریبو، ٹھیک ہے. فی قلوبہم العجل، ٹھیک ہے، قلوبہم العجل بکفرہم. قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم. یأمرکم حمزہ کے اوپر جزم ہے، لہٰذا جھٹکے کے ساتھ ادائیگی ہوگی. یأمرکم، میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر کیا ہوگا؟ اخفاء شفوی. یأمرکم بہ ایمانکم. یہاں پر دیکھیں یہ مد صلہ کبرا ہو رہی ہے. کس طرح ہو رہی ہے؟ ہا ضمیر سے پہلے اور بعد والے دونوں حروف جو ہیں وہ متحرک ہیں، اور بعد والا حرف متحرک ہونے کے ساتھ ساتھ حمزہ بھی ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کو کیا کریں گے؟ 4 کاؤنٹس لمبا کیا جائے گا. یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین. یہ پیچھے بھی بتایا، نون ساکن کے بعد کاف اخفا ہوگا، نون ساکن کے بعد تا اخفا ہوگا، میم ساکن کے بعد میم ادغام شفوی ہوگا، ٹھیک ہے. ان کنتم مؤمنین. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا.
قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. ٹھیک ہے جی، ایک دفعہ پورا صرف ایک گو میں پڑھ دیتی ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کو ریکارڈنگ بھیجوں گی. آپ نے اچھے سے ریکارڈنگ سے آپ نے پریکٹس کر کے روزانہ اٹینڈنس بھی لگانی ہے اور خوب اچھے سے اس کو یاد بھی کرنا ہے تمام قواعد کے ساتھ. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. ٹھیک ہے جی، امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. دیکھیں اگر کہیں بھی کوئی چیز اگر آپ لوگوں کو بعد میں بھی سمجھ نہیں آتی یا پریکٹس کے دوران بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ بالکل فری ہے ٹو سینڈ می اے میسج. آپ مجھے ان باکس کریں، پرسنل میں میسج کریں، مجھ سے وہ سوال کریں، میں انشاءاللہ تعالی آپ کو جواب دوں گی. آپ کو جو بھی پرابلم ہوگی اس کو سیکھنے کے سلسلے میں اس کو ایکسپلین کروں گی، لیکن آپ سے آپ کی پریکٹس اور آپ کی محنت مطلوب ہے. ٹھیک ہے، چلیں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، بہت ساری پریکٹس کیجیے گا اور جی سمینا جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اور جی آپا کیسی ہے طبیعت آپ کی؟ میری طبیعت جی میری طبیعت ابھی دوبارہ سے تھوڑی بگڑ رہی ہے، بس آپ لوگ دعا کریں کیونکہ اس وقت کافی زیادہ تکلیف ہے مجھے، دوبارہ سے سٹارٹ ہو گئی ہوئی ہے 3-4 دن سے. وہی بیک پین والا کہ جو آپریشن ہوا تھا وہ والا؟ کام کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو فرائیڈے کو آئی ڈونٹ نو، اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ نیٹ ورک کی سچویشن کیا ہوگی. ٹھیک ہے، تو ہاں جی محرم
ہاں جی، اگر فرائیڈے کو کلاس نہ ہو پائی ڈیو ٹو یہ سارا جو بھی ان کا نیٹ ورک کا ایشو ہے، تو دین ہم سیٹرڈے کو کلاس کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. میں انشاءاللہ تعالیٰ فرائیڈے کی سچویشن دیکھتے ہوئے آپ لوگوں کو انفارم کر دوں گی، سب لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. السلام